बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जून बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पीडीएम के सीनियर रहनुमा की गिरफ्तारी का हुक्म जारी हो चुका है और साथ इमरान खान ने वारंट गिरफ्तारी जो कोयटा में जारी किए गए थे एक वकील के कत्ल पर, उसकी जो अदालत की जानिब से सिंध हाई कोर्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आया उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने मुर्तज़ा वहाब की बतौर मेयर कराची उनका नोटिफिकेशन जो जारी किया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि रात एक वीलॉग में हमने बात की थी वकला की जानिब से कि वकला कन्वेंशन में एक सीनियर एडवोकेट की जानिब से ये दावा किया गया है कि 5 अरब रुपए तकसीम किए गए हैं बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स में वकला को तकसीम करने के लिए वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब और उनके ग्रुप की जानिब से। वो मुझे उस वक्त नाम स्किप हो गया था। वो सीनियर वकील हैं हमारे आफ्ताब बाजवा साहब। आफ्ताब बाजवा साहब ने यह दावा किया दौरान गुफ्तगू वकला कन्वेंशन में, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि वकला को तकसीम करने के लिए एक तो वो है जो इन्होंने तैनातियाँ की, वकला को ओहदे दिए, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में इन्होंने ओहदे दिए हैं। दूसरा है जो 5 अरब रुपए तकसीम किया गया मुख्तलिफ बार एसोसिएशन में, और सिर्फ इस वजह से कि उनको तकसीम किया जा सके और आइन की बालादस्ती से पीछे हटाया जाए। और उस पर फिर आफ्ताब बाजवा साहब ने कहा कि हम बिकाऊ माल नहीं हैं, हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। तो वो आफ्ताब बाजवा साहब सीनियर एडवोकेट उनका नाम है। दूसरी जानिब जो मामला है, शेख रशीद ने एक दरख्वास्त दायर की थी अंदराज मुकदमा की, और जो सेशन अदालत में सेशन अदालत के अहकामात से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था और फिर ये मामला गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। शेख रशीद ने उनके घर पर जो छापामार कार्रवाई की गई थी, शेख रशीद ने अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की कि मेरी वालदा जो ज़ईफ़ हैं उनको ज़द-ओ-कोब किया गया और साथ मेरे घर से सामान चोरी किया गया और मेरे जो मुलाजमीन हैं उनको ज़ख्मी किया गया। उस पर अदालत में समाअत हुई। वकील सरदार अब्दुल रज़ाक शेख रशीद की जानिब से अदालत में पेश हुए। शेख रशीद के घर पुलिस छापे तोड़ फोड़ ज़िम्मेदारान के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत को बताया गया कि उनकी फैमिली को हरासा किया जा रहा है और उनके घर पर गैर कानूनी छापे मारे जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि तो हम क्या करें, पुलिस को काम करने से रोक दें? तो उस पर वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने कहा, हम ये नहीं कह रहे कि आप पुलिस को कानूनी काम करने से रोक दें, लेकिन पुलिस को आप गैर कानूनी काम करने से तो रोक सकते हैं। रात के 3 बजे कौन सी छापामार कार्रवाई होती है? छापामार कार्रवाई में जो अगर मुतलका शख्स नहीं है तो क्या मुलाजमीन को ज़ख्मी किया जाएगा या तोड़ फोड़ की जाएगी और घर से चीज़ें चुराई जाएंगी? किसी ने तो इस जुल्म को रोकना है। अगर एक गिरफ्तार है और वो एक सियासी रहनुमा है, सियासी मुकदमात हैं, तो कोई दहशतगर्द भी नहीं है, तो एक सियासी रहनुमा को गिरफ्तार करने पुलिस आए और पूरा घर तोड़ फोड़ दे, गाड़ियाँ उठा के ले जाए, सामान उठा के ले जाए, जो मुलाजमीन हैं उनको ज़द-ओ-कोब करे, तो इसको ये नहीं कहेंगे कि अदालत पुलिस को काम करने से रोक रही है। हम कानूनी कार्रवाई से नहीं रोक रहे, कानूनी काम से नहीं रोक रहे। हम ये कहते हैं कि ये रात के 3 बजे कौन सी इस तरह की छापामार कार्रवाई होती है, ये गैर कानूनी है और अदालतें इसलिए बैठी हैं कि ये एग्जेक्टिव के गैर कानूनी कामों पर उनको रोकेंगी। उस पर सरदार अब्दुल रज़ाक साहब ने मज़ीद ये कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि रात के 3 बजे घर पर छापा मारा गया, मुलाजमीन को मारा गया, तशद्दुद किया गया, एक मुलाजिम का बाजू फ्रैक्चर हो गया, उसको तो कम अज़ कम रोकें। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफ़सार किया, लेकिन आपकी दरख्वास्त पर तो एतराज़ात हैं, वो क्या हैं? उस पर वकील ने अदालत में कहा कि एतराज़ हमारी दरख्वास्त पर यह है कि हमने मुख्तलिफ प्रेयर्स की हैं, मुतअद्दिद इस्तदा की हैं और उसके साथ हम हिफाजती ज़मानत भी मांग रहे हैं। क्रैक डाउन चल रहा है और शेख रशीद की हिफाजती ज़मानत भी हमने मांगी है। मेरे मुवक्किल के ख़िलाफ़ कोई केस नहीं है, वो सब केसेस पर ज़मानत पर हैं, बग़ैर सर्च वारंट छापे मारे जा रहे हैं, इसलिए हिफाजती ज़मानत भी चाहिए। अदालत ने इस्तफ़सार किया, पहले आपका केस यहाँ किस अदालत के पास लगा हुआ था, किस जज के पास लगा हुआ था? वकील ने कहा कि हमारे केसेस जस्टिस तारिक जहांगीरी के पास थे। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने ज़मानत भी दी और FIR मुअत्तल की कि ये केस वहीं भेज दें। जस्टिस अरबाब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि एतराज़ात दूर करके केस उसी बेंच को भेज रहे हैं। अदालत ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म करते हुए केस दूसरे बेंच में मुंतकिली के लिए फ़ाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस केस के ऊपर समाअत करेंगे। दूसरी जानिब रात एक सवाल पूछा गया है आज़म नज़ीर तारड़ साहब से। शहजाद इकबाल जो जियो न्यूज़ के एंकर हैं उनकी जानिब से सवाल पूछा गया है कि अता तारड़ ने इल्ज़ामात लगाए हैं, सीनियर जज हैं उन पर, मोहसिन अख्तर कियानी साहब पर। तो उन्होंने कहा कि अब ये जैसे आप लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि
ایک ہم خیال بینچ ہے اور وہ ایک سیاسی جماعت کے حق میں فیصلے دیتا ہے، تو آپ کے حوالے سے بھی اب یہ موقف پختہ ہو چکا ہے کہ جو آپ کے خلاف فیصلہ دے دے آپ اس کے خلاف پریس کانفرنس کرنے لگ جاتے ہیں، اس کے خلاف ریفرنس آ جاتا ہے یا درخواستیں آ جاتی ہیں۔ تو اس پر ایک تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس بات کو تو کنسیڈر نہیں کیا، انہوں نے کہا میرے نالج میں نہیں ہے کہ عطا تارڑ نے کون سی پریس کانفرنس کی ہے، اس وجہ سے میں اس پر تو کوئی کومنٹس نہیں کر سکتا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ججز کے خلاف اس طرح کی جو گفتگو ہے یا ججز کے خلاف جو اس طرح کا بیانیہ ہے وہ درست نہیں ہے، اور اس طرح الزامات اور پھر وہ میڈیا کے سامنے الزامات لگانا درست نہیں ہے، اور ڈیفینیٹلی کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے انہوں نے صبح و شام عدالتوں میں پیش ہونا ہوتا ہے، لیکن یہ چیز عدالتوں نے دیکھنی ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اگر وہ اس طرح کی باتیں نہ کرتے کہ ہم پولیس کو کیسے روک سکتے ہیں اور پولیس کے غیر قانونی معاملات پر یا ان کے جو حکومتی لوگ ہیں ان کے غیر قانونی معاملات پر ایکشن لیا جاتا تو چیزیں بہتر ہوتی اور معاملات کچھ اور ہوتے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا بلوچستان ہائی کورٹ میں، اور پھر مقدمہ درج ہونے کے فوری بعد وارنٹ گرفتاری اس متعلقہ عدالت نے جاری کر دیے تھے۔ ان وارنٹ گرفتاری کو چیلنج کیا گیا تھا بلوچستان ہائی کورٹ میں، اور ایک خدشے کا اظہار میں نے کیا تھا چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جو کہ قاضی فیصل صاحب کے ساتھ اس جوڈیشل کمیشن کا بھی حصہ ہیں جو آڈیو لیکس کے حوالے سے، تو وہ چیف جسٹس صاحب ہیں۔ چیف جسٹس صاحب خود اس بینچ کے ہیڈ تھے، اور ان کے ساتھ جو دوسرے جج صاحب ہیں، چیف جسٹس ہیں نعیم اختر افغان اور جسٹس امیر نواز رانا، دو ججز پر مشتمل بینچ تھا، وہاں سماعت ہوئی، اور یہ درخواست گزار جو تھے عبدالرزاق شر کے قتل کے سلسلے میں انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے جاری کیے گئے وارنٹ گرفتاری عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ یہ تھرسڈے کو جمعرات کو سماعت ہوئی، اور کل شام اس کا تحریری فیصلہ جاری ہوا۔ عمران خان کی جانب سے اقبال شاہ ایڈوکیٹ کے توسط سے بلوچستان ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں استدعا کی گئی کہ ایف آئی آر کے اندراج کے بعد ان کے موکل کو حفاظتی ضمانت مل چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت ان کو مل گئی ہے، تو اس وجہ سے مہربانی کر کے آپ وارنٹ گرفتاری معطل کریں کہ جب کسی کو حفاظتی ضمانت مل جائے تو پھر وارنٹ گرفتاری کیسے جاری کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس پر پھر عدالت نے کہا کہ جو عدالت نے عمران خان کی درخواست کو مسترد کر دیا، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے، انہوں نے کہا کہ قتل کی تحقیقات جاری ہیں اور صوبائی حکومت نے معاملے کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بھی تشکیل دے دی ہے، اس وجہ سے ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے اور اس وجہ سے ہم وارنٹ منسوخ نہیں کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا جاتا ہے سپریم کورٹ میں، یا عمران خان پیش ہوتے ہیں بلوچستان میں، وہ جاتے ہیں اور بلوچستان میں جا کے وہ متعلقہ عدالت سے رجوع کرتے ہیں اپنی حفاظتی ضمانت کے دوران۔ اب یہ بھی نہیں پتہ کہ بلوچستان میں اور کتنے خفیہ مقدمات ہیں عمران خان کے خلاف، اور جو رانا ثناءاللہ کہا کرتے تھے کیا وہ اس پر عمل درآمد کروانے جا رہے ہیں، اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 15 جون کے کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے مرتضی وہاب کی میئر کراچی اور سلمان عبداللہ کی ڈپٹی میئر کراچی کی نشست پر کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کراچی میں نو منتخب میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین، وائس چیئرمین 19 جون کو حلف اٹھائیں گے، اور جبکہ جماعت اسلامی نے یہ درخواست دائر کی تھی کہ اس پروسیس کو روکا جائے، نوٹیفیکیشن نہ جاری کیا جائے اور دوبارہ الیکشن ہوں، اور یہی معاملہ چونکہ سندھ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، سندھ ہائی کورٹ نے مشروط کیا ہوا ہے عدالتی فیصلے سے، اس کے باوجود الیکشن کمیشن کو اتنی جلد بازی ہے کہ انہوں نے ان کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، اور نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے فوراً بعد ایک دن بعد نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، اور ان کا جو حلف ہے اس کے حوالے سے بھی اعلان کیا گیا ہے کہ 19 جون کو حلف لیں گے میئر بھی اور ڈپٹی میئر بھی۔ اور آپ کانفیڈنس دیکھیں کیونکہ ان کو پتہ تھا، ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، فیصل واوڈا کا ایک دن پہلے ٹویٹ آ گیا تھا کہ مرتضی وہاب ہی جیتیں گے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس شام وہ الیکشن جیتے ہیں یا سلیکٹ ہوئے ہیں، سلیکشن کہنا زیادہ بہتر ہوگا الیکشن کے، سلیکشن ہوئی ہے اسی رات وہ کراچی کی گلیوں میں جا کے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھا دی تھی، اور نوٹیفیکیشن کل جاری ہوا ہے۔ سینٹ الیکشن میں دھاندلی کیس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ سینٹ الیکشن مبینہ دھاندلی کیس میں فرد جرم کی کارروائی مؤخر کی گئی ہے۔ یہ کیس ہے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے خلاف، بیسیکلی یہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف تھا، چونکہ ان کو بچانا تھا، اوپر سے آرڈر تھے، ان کو بچا دیا گیا اور ان کے بیٹے کو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ اور اسی طریقے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق رکن تھے اسمبلی کے فہیم خان اور کیپٹن ریٹائرڈ جمیل، ان کے خلاف بھی یہ کیس اور یہ استغاثہ چلایا گیا تھا۔ یہ استغاثہ دائر ہوئے، یہ بالکل ویسے ہی استغاثہ ہے، کرمنل کمپلینٹ ہے جیسے عمران خان کے خلاف ہے۔ عمران خان کے خلاف تو چند ماہ میں فرد جرم بھی
عائد ہونے کی کارروائی ہو گئی، لیکن یہاں پر 1.5 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہوئی۔ بہرحال چونکہ وکلاء کی جانب سے خواجہ حارث صاحب اور باقی جو وکلاء ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی جانب سے بار بار عدالت میں یہی کہا جا رہا تھا کہ جو اس کے ساتھ اس سے پہلے درج مقدمہ ہے الیکشن کمیشن کی مدعیت میں، اس میں تو کوئی کارروائی ہوتی نہیں ہے، اور عمران خان کے خلاف جو مقدمہ ہے اس میں بہت تیزی ہے اور بہت جلدی ہے ان کو۔ تو علی حیدر گیلانی کے حوالے سے عدالت نے کل سماعت کی، فرد جرم عائد کی کارروائی ہونی تھی، وہ پیش نہ ہوئے۔ سابق وزیر اعظم کے بیٹے اور پی ڈی ایم کے رہنما علی حیدر گیلانی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے ان کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد امید علی بلوچ نے پی ٹی آئی کے سابق رکن اسمبلی فہیم خان اور کیپٹن ریٹائرڈ جمیل کی عدم حاضری پر بھی ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ مقامی عدالت نے پولیس کو تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے آئندہ سماعت پر پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن کورٹ کے جج نے سینٹ الیکشن دھاندلی سے متعلق فرد جرم کے لیے، اب آپ دیکھ لیں، جہاں پی ڈی ایم کے رہنما کی فرد جرم عائد ہونی ہے یہی کیس ہے، اور اس میں تو سارے کے سارے ثبوت موجود ہیں، ان کے لیے عدالت یہ کل اس کیس پر سماعت ہوئی تھی، اور کل تھی 16 جون، اور آگے عدالت نے 14 جولائی کی تاریخ مقرر کی ہے، تقریباً 1 ماہ کے بعد کی تاریخ مقرر کی ہے، اور عمران خان کے لیے 2 دن کی تاریخ مقرر کی جاتی ہے، چونکہ وہ عمران خان ہیں اور چونکہ وہ عوام کے ایک پاپولر لیڈر ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج نے سینٹ الیکشن دھاندلی سے متعلق فرد جرم کے لیے 14 جولائی کی تاریخ مقرر کی ہے۔ اس میں اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائیں، اور وہ بھی ایک استغاثہ کیس میں ہو جائیں، تو وہ آپ نے جو مچلکے جمع کروائے ہوتے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو نئے مچلکے بھی جمع کروانا پڑتے ہیں۔ لیکن اگر عمران خان ہو تو عمران خان کی تو قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پر یہ آپریشن کرتے تھے 16 گھنٹے، لیکن یہاں پہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کو بھی کوئی گرفتار کرتا ہے، یا یہ پروٹوکول کے ساتھ 14 جولائی کو خود ہی جا کے پیش ہوں گے اور نئے مچلکے جمع کروا دیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔